بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کرتا کیسا پریس کیا ہے میرا؟ آستین کی کریز تک تو سلیقے سے بٹھائی نہیں گئی تم سے، پھوڑ عورت۔ جنید اور زین اپنی چھوٹی خالہ عافیہ کے گھر آئے بیٹھے تھے کہ اجلے سفید کپڑوں میں رفت خالو اچانک ہی کمرے سے باہر آئے اور آتے ہی یک دم دھاڑے۔ 1000 بار کہا ہے میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، خود ہی کر لوں گا میں۔ کوئی کام ڈھنگ سے آتا ہے کبھی تمہیں؟ روٹی ہے تو وہ موٹی تھوپ لاتی ہو، اور دہی جمانا تو آج تک تمہیں آیا ہی نہیں۔ وہ میں نے بڑا ہی دبا کے استری کی تھی، خالہ منمنائی۔ شوہر کا بگڑا موڈ دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑائی، رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے بھی لرزا اٹھی۔ عقل کہیں بازار سے مول آتی ہو تو چٹانک بھر تمہیں بھی لا پھنکواتا، کچھ تو افاقہ ہوتا۔ اس صورتحال میں جنید اور زین خالہ کی بے عزتی پر ندامت سے گنگ رہ گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے لیے منہ میں رکھے کباب کو نگلنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ خالو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر خالہ کو بے نکت سنا کر تیزی سے برآمد ہوئے تھے، اسی رفتار سے واپس ہو لیے۔ ہمیں بھی اب چلنا چاہیے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ تم لوگ تو سکون سے چائے پیو، اور یہ سموسے اور کباب بھی سارے ختم کرنے ہیں بچوں۔ ان کی کسی بھی بات کا برا نہ ماننا، عادت سے مجبور ہیں۔ زبان کے کڑوے ضرور ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں تمہارے خالو۔ اپنی گھبراہٹ پر فوراً ہی قابو پا کر خالہ، جو کہ اب نارمل ہو چکی تھی، بھانجوں کا ارادہ بھانپ کر جھٹ سے بولی، نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، امی نے جلدی واپسی آنے کی تاکید کی تھی، ابھی کچھ اور گھروں میں مٹھائی دینا باقی ہے۔ خالہ کے خلوص کا پاس کرتے ہوئے زین نے عذر تراشا تو جنید نے بھی بھائی کی تائید میں سر ہلایا۔ خالہ کے ساتھ خالو کی بدسلوکی کے بعد ان دونوں کے لیے مزید رکنا دشوار ہو گیا تھا، مگر پھر بھی خالہ کے اصرار پر بڑے بڑے 2-3 گھونٹ میں ہی چائے ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہائے میری بہن بیچاری کی قسمت، ایک خرانٹ اور بدمزاج انسان سے پالا پڑ گیا ہے اس کا۔ بیٹوں کی زبانی سارا واقعہ سن کر بڑی آپا نے دھڑا دھڑ سینہ پیٹ لیا۔ یہی تو رونا ہے کہ اس مغرور انسان کی نظروں میں آفی کی کچھ وقت ہی نہیں۔ تم بچوں کے آگے ہم نے ایک بھرم رکھا ہوا تھا، سو آج وہ بھی ٹوٹا۔ افسوس سے وہ بار بار ہاتھ ملے جا رہی تھی، اب اسے اپنی خوشی میں تو شریک کرنا ہی تھا۔ بچے کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے، جہاں سب میکے والے سسرال والوں کو مٹھائی بھیجی، وہاں بہن کو بھلا کیوں کر بھولتی؟ پھر بچوں کے ہاتھ اسی لیے بھیجی تھی کہ وہ کم از کم انہی کا لحاظ کر لے گا، ہم سے تو اسے خار ہے۔ سالوں بعد میرے بچے خالہ کے گھر گئے تھے، مگر اس کی وہی پرانی عادتیں، ذرا ذرا سی بات کو لے کر آفی کو ذلیل کرنا اور کوئی آیا گیا نہ دیکھنا۔ انہوں نے فوراً ہی چھوٹے بھائی نعیم کو بھی فون گھما ڈالا اور لگی آہو زاری کرنے۔ پھر کیا کرنا ہے اس لاوارث کا؟ اماں باوا نہیں رہے تو کیا ہم سب بھی مر گئے اس کے لیے؟ اب کیا اس دن کی منتظر ہو بھیا جب وہ تمہاری بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال کرے گا؟ کیا کہوں آپا، آفی ہی ہر بار منع کر دیتی ہے، ورنہ میں تو کبھی نہ رہنے دیتا اپنی بہن کو اس جلاد کے پاس۔ بڑی آپا نے تمہید ہی کچھ یوں باندھی تھی کہ نئی ماموں ان کی بات کا مدعا سمجھ گئے۔ انہیں اتنا طیش آیا، وہ فون پر ہی آپے سے باہر ہونے لگے۔ ہم تو رفت کو اپنی بہن دے کر ہی قصوروار ٹھہر گئے، اس نے اپنی اور ماں کی جی بھر بھر کی خدمتیں بھی کروا لی ہماری بہن سے، پھر ذلیل بھی اسے ہی کرتا پھرے۔ یہ اچھا دستور ہوا جی، یہ کمبخت تو آفی کو ساس نندوں کی کمی بھی نہیں محسوس ہونے دیتا، خود ہی سارے کردار نبھا کر بیوی کا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ آپا کا غصہ بھی گویا سوا نیزے پر تھا۔ اوپر سے ہماری آفی بینا پوری اللہ میاں کی گائے ہے، اسے بات کرنی آئے نہ شوہر سے حق منوانا۔ یہ ذرا ذرا سی لڑکیاں ہیں جو آج کل کی، اور کیسے شوہروں کو قابو میں کیے ہوئے ہوتی ہیں کہ وہ صرف انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور ہماری لڑکی بالکل سیدھی ہے۔ منجلی پھپھو پر جو چلی گئی ہے، اماں بتایا کرتی تھی کہ وہ بھی ایسی ہی تھی، اکثر میاں سے مار کھا کر آ جاتی مگر پھر بھی اسی کے نام کی مالا جپے جاتی تھی۔ یہ بات تو بالکل درست کہی آپ نے آپا، نعیم بھائی بھی ان سے 100% متفق تھے۔ میں پھر بھی کہہ دیتی ہوں نعیم، اگر تم پر 2 روٹی بھاری ہے بہن کی تو پھر صاف صاف بتا دو، میں خود جا کر لے آؤں گی اپنی ماں جائی کو، پڑی رہے گی یہاں گھر کے کسی کونے میں، کم از کم اس جابر کے قہر سے تو بچی رہے گی۔ میرے بھائی ہمارے بڑے ہی کہتے تھے کہ ٹوٹے بازو اپنے ہی گلے لگاتے ہیں۔ آپا کے لیے خود پہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔
تو زاروں قطار رو دی۔ ماں باپ کے اکلوتے چشم و چراغ رفت محبوب کی بد مزاجی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ چھوٹی عمر میں ابا کا انتقال ہو جانے کے سبب انہیں اماں کا سہارا بننا پڑا۔ کھیلنے کی عمر میں معاشی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔ دن میں اسکول جاتے اور شام میں ہوزری کی ایک فیکٹری میں بھی کام کرتے۔ BA پاس کرتے ہی انہیں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں نوکری بھی مل گئی تھی، لیکن بچپن کی تمام محرومیاں جھنجھلاہٹ بن کر ان کے رویے سے جھلکنے لگی تھی۔ عافیہ سے ان کی شادی کو 13-14 برس بیت چکے تھے، مگر تاحال کوئی پھول ان کے آنگن میں نہ کھل سکا۔ کچھ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض نے عین جوانی میں لاحق ہو کر انہیں مزید چڑچڑا بنا دیا۔ دوست رشتہ دار ملنے سے کتراتے اور عید تہوار کو ہی شکل دکھاتے، جبکہ دفتر میں ساتھی بھی ان سے ضرورتاً ہی ہم کلام ہوتے۔ لے دے کے ایک شریک حیات ہی بچی تھی جو ہمہ وقت ان کے زیر عتاب رہتی۔ یہ کوئی موقع محل دیکھتے نہ آئے گئے کا لحاظ، بس معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر بگڑ جاتے۔ بیچاری گھر بھی سنبھالتی اور ان کے تمام کام بھی سر انجام دیتی، ساتھ ہی ساتھ شوہر کی ڈانٹ پھٹکار بھی وصول کرتی۔ ساس جب تک حیات رہیں عافیہ نے دل و جان سے ان کا خیال رکھا، مگر جواباً رفت کی طرف سے کوئی شکریہ، کچھ تعریفی جملے یا محبت کے 2 بول تو کجا وہ الٹا یہ دھونس ضرور جمانے لگے، تم نے اگر میری ماں کی خدمت نہ کی ہوتی تو کب کا تمہاری نالائکیوں پر کاغذ دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ اتوار کی چھٹی کے سبب اس روز رفت گھر پر تھے۔ کھانا تیار ہونے میں ذرا دیر ہو گئی تو وہ آفی پر خفا ہونے لگے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی آفی سے بدحواسی کے عالم میں چائے کا تھرماس گر کر ٹوٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ تپ گئے، اب تمہاری کھوپڑی میں چائے ڈال کر رکھوں گا کیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ انہیں سست، نکمی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ بس اب نہ رکوں گی یہاں، بہت کروا لی عزت۔ آفی کا حوصلہ بھی دن بدن جواب دیتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظروں میں اتنی ہی بری ہوں تو پھر یہاں رہنا بھی بےسود ہے۔ فوراً ہی فون کر کے نعیم بھائی کو بلا لیا۔ جیسے جا رہی ہو ویسے ہی آؤ گی، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہارے ترلے منت کر کے واپس لے آؤں گا۔ برقع اوڑے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے، وہ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ جاتی ہو تو جاؤ، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، پہلے کیا سنوارتی تھی میرا، جو تمہاری کمی محسوس کروں گا۔ آفی کا اٹل ارادہ دیکھ کر انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ رکنے والی نہیں۔ بیوی کے اتنے سالوں کی خدمت اور وفا شعاری کو فراموش کر کے انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ ہائے، ان کی نظروں میں یہ وقت تھی میری، دل میں چھپی کسی مبہم سی امید نے دم توڑا۔ ویسے بھی روز روز کی صلاواتیں اور نکتہ چینی سہ سہ کر وہ بھی اکتا گئی تھی۔ نعیم بھائی باہر موٹر بائیک پہ سوار ان کے منتظر تھے، چپ سادے ساتھ ہو لیں، پھر بھی گھر سے نکلتے وقت ایک بار مڑ کر پیچھے ضرور دیکھا تھا، مگر رفت اتنی دیر میں اندر جا چکے تھے۔ زرین بھابھی کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نعیم بھائی بھی آتے جاتے حال احوال ضرور دریافت کرتے اور اس طرح بہن کا خیال رکھتے۔ آفی نے بھی جلد ہی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی شاید بھابھی کی نظریں پڑھ لی تھی کہ بی بی اور کتنا آرام کرو گی، جب یہاں رہنا ہے تو گھر کے کام بھی دیکھنا ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نعیم بھائی کے گھر میں تمام کام ہی عافیہ کے سپرد ہو چکے تھے، جنہیں انجام دیتے دیتے دن سے رات ہو جاتی اور وہ تھک ہار کر بستر پر جا گرتی۔ نعیم بھائی کے ہاں 1 ماہ مکمل ہوتے ہی بڑی آپا انہیں لینے آ پہنچی۔ یہاں بھی گھر بار اور بچے ان کے حوالے کر کے آپا ہر کام سے بے نیاز ہو گئیں۔ پورا دن بستر پر بیٹھتی یا بیچ میں 1-2 بار محلے کا چکر بھی ضرور لگا آتی۔ گھر میں بچے الگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں بنوانے کی فرمائشیں کر کے خالہ کو ہولائے رکھتے، تیری ایسی کی تیسی۔ آفی کو میکے آئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چلے تھے جب ایک شام حلیم کا بڑا سا پتیلا چولہے پر چڑھائے وہ کھوٹا لگا رہی تھی کہ اچانک کسی نے ان کی کمر پر آدھ موقع رسید کیا۔ ہائے میری ماں! انہوں نے تڑپ کر پسلی پکڑ لی۔ کیوں ری کمبخت، یہاں دیگچے بھر بھر کے کھانے پکانے میں تجھے کچھ تکلیف نہیں، اور وہاں میرے گھر میں رہتے ہوئے کیا موت پڑ رہی تھی؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا کہ یوں روٹ کر میکے آ بیٹھی۔ تجھے میرے گھر رانیوں کی طرح رہنا راس نہیں آیا، تبھی تو یہاں خوشی خوشی اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں غلامی کرتی پھر رہی ہو۔ رفت بے ساختہ آفی کے منہ سے نکلا۔ فوراً ہی پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر یہاں وہاں کوئی بھی تو نہ تھا۔ بے شک یہ ایک محض واہمہ تھا جو کہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں، جس روز سے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا ہے مسلسل کام میں ہی جٹی ہوئی ہوں،
نعیم بھائی اور آپا کے گھروں کے درمیان گھن چکر بنی مجال ہے جو چند لمحوں کا آرام میسر آ جائے، اور ادھر گھر میں رفت اور میں، دو لوگوں کے کام ہی کتنے تھے، فرصت ہی فرصت، میرا ہی راج تھا، آرام بھی کرتی اور اللہ اللہ بھی، کوئی نماز قضا نہ ہوتی، مگر اب بھلے وہ زبان کے تلخ تھے، میری ضرورتیں تو بن کہے پوری کر دیتے۔ آفی یہ تو نے کیا کیا؟ گھر کی دہلیز پار کر کے خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھی ہے۔ خامیاں تو رفت میں بہت تھی، ذرا غور کیا تو خوبیوں کا پلڑا بھاری نکلا۔ تم ہوش میں تو ہو آفی، جو واپس اس انسان کے پاس جا رہی ہو؟ اب تو وہ ظالم اور شیر ہو جائے گا کہ دیکھا بھائی 4 دن نہ کھلا سکا۔ نعیم بھائی ان کا فیصلہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ مگر بھائی میرے جانے میں ہی میری بہتری ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ ہاتھ میں پکڑا برقع جھاڑ کر پہننے لگی۔ تو پھر خود ہی جاؤ گی، میں ہرگز اس جھگڑالو کے منہ نہیں لگنے والا۔ انہوں نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ آفی میں نے تو تمہیں اپنی بہن سمجھ کر رکھا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اپنے آرام کے دن ختم ہوتے دیکھ کر زرین بھابھی کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ اب جب تم جانے کا قصد کر ہی بیٹھی ہو تو ضرور جاؤ، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ ایسے مرد بھی کبھی سدھرے ہیں بھلا؟ بھابھی کو بھی جیسے پکا یقین تھا کہ عافیہ پھر واپس آئیں گی۔ میں پوچھتی ہوں تجھے کیا تکلیف ہے ادھر جو واپسی کا سوچ بیٹھی ہے؟ بڑی آپا کو بھی بہن کے جانے کی خبر ہو چکی تھی، وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑی چلی آئیں۔ وہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو تجھے لینے آتا، ایک فون تک تو کر نہ سکا، کیوں ہمیں اس کم وقت کے آگے نیچا دکھانے پہ تلی ہو؟ باہر گلی میں پھٹ پھٹاتا ہوا ایک رکشہ بھی آن رکا تھا۔ آفی لپک کر اس میں جا بیٹھی، جبکہ آپا بڑی بے بسی سے بہن کو جاتا دیکھنے لگی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب آفی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آ گئی ہو واپس؟ انہیں باہر دروازے پہ کھڑا دیکھ کر رفت نے قطعاً کسی اچنبھے کا اظہار نہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے موزے اور بنیان تھے۔ واپس پلٹ کر وہ جنہیں تار پر پھیلانے لگے۔ وہ سست قدموں سے چلتی صحن کے وسط میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ دھول مٹی سے اٹے صحن میں پھول اور پودے پانی اور مناسب توجہ نہ ملنے سے نہ جانے کب کے مرجھا چکے تھے۔ دیوار پر ایک جانب پھیلی انگوروں کی بیل سوکھ کر ڈھلکی پڑی تھی۔ دڑبا تو موجود تھا مگر اس میں مرغیاں نہ تھی اور پالتو بلی بھی غائب تھی۔ صحن کی خستہ حالی پر آفی کا دل رو اٹھا۔ دیکھ رہی ہو آفی، تمہارے بغیر سب کچھ کیسے ویران ہو گیا۔ کپڑے تار پر پھیلا کر رفت نے بالٹی نل کے پاس لا رکھی اور انہیں دیکھ کر بولے جو ابھی تک وہیں جمی کھڑی تھی، پگلی ایسے بھی کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا تمہیں۔ وہ گروفر اور دبدبا جو ان کا خاصا تھا سرے سے ہی غائب۔ جاتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گھر کو اور مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ یہ رفت ہی ہے نا؟ ادھر تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ عافیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ لینے آ جاتے۔ زبان پر ٹھہرا شکوہ لبوں سے آن پھسلا تھا۔ رفت ان کی بات پر ہنس دیے اور ہنستے ہنستے قریب چلے آئے۔ عافیہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی، ہونٹوں پر کھیلتی ہنسی کا بھرپور ساتھ دیتی، سرمئی آنکھیں اور سامنے کے 2 دانتوں کے درمیان بنا خلا وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ یہ دیکھنے میں کوئی اتنے بھی برے نہیں۔ چپ چاپ کھڑی ان کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ میں کھو سی گئی۔ اتنے سالوں میں شاید پہلی بار انہیں غور سے دیکھنے کی جرت کر پائی تھی۔ تمہاری شکایت بجا ہے آفی، آج اگر تم نہ آتی تو میں کل ضرور ہی تمہیں لینے پہنچ جاتا۔ ان کا دھیما لہجہ اور لفظوں میں بھرا رس، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ اب یوں ہی کھڑی رہو گی یا اندر بھی چلو گی؟ جاؤ برقع اتارو اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ عافیہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر رفت موٹر بائیک نکالنے لگے۔ ایک اونچا لمبا صحت مند وجود آفی میں سکون اور تحفظ کا احساس بھر آیا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو وہ خود بھی آئندہ کبھی یوں روٹ کر اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئیں۔